الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا درس سورۃ الصف اس کے متعلق شروع ہوگا، لہذا اس کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ صف مکیہ ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور مفسرین کے قول کے مطابق مدنیہ ہے۔ اس صورت میں 2 رکوع 14 آیتیں ہیں۔ صف کا معنی ہے سیدھی قطار، اور اس صورت کی آیت نمبر 4 میں مذکور کلمہ صفن کی مناسبت سے اس کا نام سورہ صف رکھا گیا ہے۔ سورہ صف سے متعلق حدیث: حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر مذاکرہ کیا کہ کون حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ابھی ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ہماری طرف ایک شخص بھیجا اور اس نے ہمیں جمع کر کے ہمارے سامنے پوری صف کی تلاوت فرما دی۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور مجاہدین کا عظیم ثواب بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کی گئی، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بات نہ کہیں جو خود نہیں کرتے۔ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے اور دین میں تفریقہ بازی سے منع کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اور یہ دین سب دینوں پر غالب ہوگا اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ مسلمانوں کے سامنے اخروی عذاب سے نجات کا راستہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ اس صورت کے آخر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا مددگار بننے کا حکم دیا گیا، اور ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی ایک مثال بیان فرمائی گئی۔ سورہ صف کی اپنے سے ماقبل سورہ ممتحنہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ کی ابتدا میں، وسط میں اور آخر میں کفار سے دوستی اور محبت رکھنے سے منع کیا گیا، اور اس صورت میں مسلمانوں کو متحد ہونے اور دشمنوں کے سامنے ایک صف میں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ملکی، داخلی اور خارجی معاملات کے احکام بیان کیے گئے، اور اس صورت میں دشمنوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور جہاد چھوڑنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ترجمہ کنز العرفان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔